سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کو آپ کے اپنے چینل اسلامک وظائف آفیشیل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ایک اور نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ محرم کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور سفر کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. بہت سے لوگ سفر کے مہینے کو مبارک کہنے کی وجہ سے بھی آپ کی طرف سے کومنٹس آتے ہیں کہ سفر کا مہینہ مبارک نہیں ہے. بہت سارے کومنٹس ہمیں موصول ہوئے ہیں. تو اس بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی دن، کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی مہینہ انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں بہت ساری من گھڑت باتیں اور اس کے بارے میں بہت ساری بدشگونیاں پائی جاتی ہیں کہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ منحوس مہینہ ہے. تو یہ بات آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ، یہ دن، یہ گھڑیاں بنائی ہیں، اور اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ کوئی بھی چیز انسان کے لیے اور پورے کائنات کے لیے بے فائدہ ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے بنائے گئے تمام دنوں، تمام گھڑیوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے لیے کامیابی کے لیے اور اپنی دونوں جہانوں میں کامیابیوں کا ذریعہ بنانے کی ہم کوشش کریں. ہم جس دن میں بھی، چاہے وہ دن ہماری نظروں میں کیسا بھی ہو، یہ ہمارے لیے اچھا اور برا صرف ہمارے اعمال کے بقدر ہو سکتا ہے. اگر ہم کسی دن میں اللہ رب العزت کی رضا والے اعمال کرنے والے بن جائیں، پورے 24 گھنٹوں میں ہم سے اللہ کی نافرمانیاں نہ ہوں، تو یہ دن ہمارے لیے کامیابیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن اگر لیلۃ القدر کی رات ہو، روزے کی حالت میں ہوں ہم، لیکن ہم اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کر رہے ہوں، تو یہ لیلۃ القدر کی رات بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی. اس لیے کسی بھی دن، کسی بھی گھڑی کو اس طرح سے منحوس یا اپنے لیے نقصان دہ جاننا، یہ بہت زیادہ غلط بات ہے. ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ کوثر کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت اپنا خاص کرم فرمائیں گے اور آپ کے رزق کے تمام تر مسائل کو اپنے فضل سے حل فرما دیں گے. یہ عمل آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر سے نماز مغرب کے درمیان کرنا ہے. انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے رزق کے تمام مسائل کو حل فرما کر آپ کو وسعت اور برکت والا حلال روزگار عطا فرمائیں گے. تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے تو آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا واحد ذریعہ نماز ہے. نماز کے بارے میں حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نماز پڑھنے والے پر اللہ رب العزت 5 انعامات عطا فرماتے ہیں، اور اس کا انعام یہ ہے، سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت رزق کی تنگی اس سے ہٹا دیتے ہیں. اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے جس میں نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کو 5 قسم کے عذاب دیے جاتے ہیں، اور جو دنیا کا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ اس پر رزق اللہ رب العزت تنگ فرما دیتے ہیں. آج میرا اور آپ کا یہی حال ہے کہ ہم رزق کی تنگی کا رونا تو رو رہے ہیں، لیکن نماز کی طرف جانا یہ ہم سے نہیں ہو رہا. اگر میں اور آپ آج نماز کے عادی بن جائیں، آج نماز کی پابندی شروع کر دیں، تو اللہ رب العزت آج بھی اپنی انہی صفات کے ساتھ، اللہ رب العزت آج بھی اپنی قدرتوں کے ساتھ موجود ہیں، اور آج بھی وہ اگر چاہیں تو ہمیں اسی طرح سے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول فرماتے تھے، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما سکتے ہیں. غلطی ہے یا کمی ہے تو وہ صرف اور میرے اور آپ کے اعمال میں ہے کہ ہم ایسے اعمال ہی نہیں کر رہے کہ جن کی بنا پر اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اس لیے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں پر چلنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ہم ان طریقوں پر چلنے والے بن جائیں اور اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے ان اعمال کی وجہ سے ہماری دنیا و آخرت کو سنوار دیں گے. عمل کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور اس عمل کو جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد خصوصی طور پر، اور اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر کرنا چاہیں تو روزانہ بھی اس کو نماز عصر کے بعد کر سکتے ہیں. آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ نماز عصر ادا کر لیں. اگر آپ فارغ ہیں تو کوشش کریں کہ وہیں بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کریں،
اور اگر آپ کسی کام کاج میں مصروف ہیں تو اپنے کام کاج کو بھی جاری رکھیں. یعنی نماز عصر آپ نے ادا کر لی تو اس کے بعد آپ اٹھ کر اپنے دکان میں اپنے دفتر میں کہیں بھی چلے جاتے ہیں، یا میری بہنیں جو کہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جائیں تو دوران کام کاج بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی توجہ کو اپنے عمل میں مرکوز رکھنا ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول کسی بھی مقدار میں درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے قرآن پاک پارہ نمبر 30 قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے. کم از کم ایک تسبیح لازمی ہے، اور زیادہ ہو سکے جتنی زیادہ ہو سکے آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے. اور پھر جب آپ کو پتہ چلے، یعنی آپ کو کانوں میں آواز پڑے نماز مغرب کی اذان کی، تو آپ نے اس وقت پھر اسی مقدار میں یعنی 3 مرتبہ اگر آپ نے درود پاک پڑھا تو اسی مقدار میں درود پاک پڑھ کر اس عمل کو یہاں پر مکمل کر لینا ہے. اس کے بعد پھر آپ نماز مغرب ادا کریں گے. نماز مغرب ادا کرنے کے بعد جب آپ پوری نماز مغرب 3 فرض 2 سنت 2 نفل پوری پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے بالکل عام نمازوں کی طرح سے آپ نے پڑھ لینے ہیں. اور نفل نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر لینے کے بعد پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی تمام تر پریشانیوں، مشکلات، حاجات اور ضروریات کے لیے، اور خاص طور پر اپنے رزق کے مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت سے خصوصی طور پر دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اس مبارک دن کی برکت سے، اس مبارک عمل کی برکت سے، اور اس مبارک گھڑی کی برکت سے، اور آپ کے اللہ رب العزت کی ذات عالی پر پورے یقین کی برکت سے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، آپ کی پریشانیوں مشکلات کو دور فرما کر آپ کو وسعت اور برکت والا حلال روزگار عطا فرمائیں گے. میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر ادا کرنی ہے آپ نے، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد عصر سے لے کر مغرب تک آپ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں تو اپنے کام کاج بھی کرتے رہیں. اور کام کاج کرتے ہوئے آپ نے اول کسی بھی مقدار میں درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرتے رہنا ہے، سورۃ الکوثر کا ورد کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ اذان مغرب ہو. اور پھر جب اذان مغرب ہو تو آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے اسی مقدار میں جس مقدار میں شروع میں پڑھا، اسی مقدار میں درود پاک پڑھ کے اس عمل کو یہاں مکمل کر لینا ہے. پھر چونکہ نماز مغرب کے لیے اذان ہو چکی ہے تو آپ نے نماز مغرب ادا کرنی ہے. اب نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر سے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے عام نمازوں کی طرح پڑھ کر سلام پھیر لینا ہے. سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے تمام تر پریشانیوں، مشکلات، مسائل، حاجات اور ضروریات کے حل کے لیے، اپنے رزق کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی طور پر رو رو کر گل گلا کر اللہ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ میرا اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کو آپ کے مقاصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے. امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکے، اور ان کے دل سے نکلی دعاؤں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.